یہ ہے کے پی کے کا چھوٹا ولایت۔ اس گاؤں میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ اس کا اپنا نام بھول کر اس کو چھوٹا ولایت کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے جو آرمی کی بھرتی ہوتی تھی انگریز کے دور میں، وہ اسی محلے میں ہوا کرتی تھی۔ انگریز اس کو اپنا آبائی علاقہ سمجھتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ اس وقت میں موجود ہوں پیر پی آئی نوشیرہ میں، اور اسپیشلی جو ہے یہ ایک ایسا اور یونیک گاؤں ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو چھوٹا ولایت کہا جاتا ہے۔ یہاں کے جو لوگ ہیں، جو سکونتی لوگ ہیں، وہ دوسرے ممالک میں بہت زیادہ ہیں، جس طرح امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں۔ ساتھ ساتھ یہاں کی جو تعلیمی ریشو ہے وہ پورے پاکستان سے سب سے زیادہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ان کی آبادی ہے کوئی 70,000 سے 1 لاکھ کے درمیان ہے، اور بڑا مشہور علاقہ ہے۔ یہاں پہ بہت مشہور ہستیاں، شخصیات جو ہیں یہاں سے گزری ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہ ایک سماجی کارکن، یہاں اس علاقے کے سکونتی کارکن ہیں، بڑے مشہور ہیں یہاں پہ۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد رضا بابر ہے، اور میرے والد صاحب کا نام رضا خان بابر ہے۔ جی اچھا محمد رضا بابر صاحب، بتائیے گا پیر پی آئی کے حوالے سے اتنا تاریخی اور اتنا پرسکون یہ گاؤں ہے، اور ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی میں نے آپ سے بات کی، تو اس حوالے سے بتائیں ذرا۔ پیر پی آئی جو ہے تو یہ بہت پرانا گاؤں ہے، اور یہ پہلے سب سے پہلے جو آباد تھا تو یہ جو ابھی ہم بیٹھے یہ پیر پی آئی نہیں تھا، یہ جی ٹی روڈ کے کنارے، دریا کے کنارے پہ آباد تھا۔ اور یہ 2 بھائی آئے تھے، ایسے سنا ہے کہ ایک کا نام پیر محمد تھا، 2 بھائی تھے، اور اس کے حساب سے وہ زبان جو آہستہ آہستہ آگے چل رہی تھی تو اس سے پیر پی آئی بن گئے۔ مطلب اس کو پہلے کہا کرتے تھے پیر بائی سے پیر پی آئی بن گئے۔ ہاں جی، اور اس کی جو آبادی ہے تو یہ پہلے یہاں پہ نہیں تھی، یہ صحرا تھا۔ یہ آبادی جو ہے ان کی اپنی ایک سٹوری ہے۔ یہ اس سے پہلے دریا پہ، کیونکہ پرانے وقتوں میں تو ایک انسان کو لکڑی کی اور دوسری پانی کی ضرورت ہوتی تھی، تو پانی کے حساب سے یہ گاؤں جی ٹی روڈ کے اس پار آباد تھا۔ لیکن پھر پیر پی آئی کے لوگ اس وقت بھی کہتے تھے کہ بس ہم خود ہی بادشاہ ہے، سلامی ہم کسی کی نہیں کرتے، غلامی، سلامی نہیں کرتے۔ تو اسی حساب سے پھر ہم نے سنا ہے کہ اس گاؤں کو 1-2 دفعہ مغلوں نے وارننگ دی، اس کے بعد پھر اس پہ اٹیک ہو گیا اور وہاں پہ جنگ ہو گئی۔ تو ابھی بھی ان کے ہمارے جو پرانے کھنڈرات ہیں وہ وہی دریا کے کنارے، ابھی زمین بوس ہے لیکن ان کے نشانے ابھی بھی نکل آتے۔ اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ چلو یہاں پہ تو پھر ہر وقت یہ ہوگا تو یہ نیا گاؤں ہم دریا جی ٹی روڈ کے اس پار آباد کر دیں گے، تو یہی صحرا پہ آ گئے۔ تو یہ پھر یہاں پہ آباد ہو گئے، لیکن ان کو یہ کہ یہ زیادہ جو شہرت ملی تو اس وقت جب پھر اس کے بعد انگریز آ گئے تو یہاں کے زیادہ لوگ جو تھے وہ تعلیم یافتہ بھی تھے، اور زیادہ لوگ انگریزوں کے ساتھ آرمی اور یہاں اس پہ چلے گئے۔ سب سے پہلے جو آرمی کی بھرتی ہوتی تھی انگریز کے دور میں وہ اسی محلے میں ہوا کرتی تھی۔ یہ جو پرانا ڈیرہ ہے ہمارا وہاں پہ پردادوں کا، وہاں سے ان کی جو بھرتی ہوتی تھی، انگریز آتے تھے اور یہاں سے سلیکشن کرواتے تھے۔ یہاں فرسٹ وار میں اور سیکنڈ وار، سب وار میں یہاں سے لوگ گئے۔ ابھی بھی ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے پاس کافی اعزازات ہیں مختلف اس جنگوں کے اور اس کے، تو سارے کے ساتھ بالکل جی برٹش آرمی بھی تھے ہمارے خود جو تھے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے مغل کے دور میں بھی ہمارا جو ایک بزرگ تھا محمدی خان، اس وقت ان کو منصبدار کہا کرتے تھے، منصبدار۔ اور ابھی میرے خیال میں وہ علاقہ بڑا ہو گیا، ابھی جو گورنر کہتے، اگر میں صحیح ہوں، پہلے منصبدار کہا کرتے تھے، تو ہمارا وہ بزرگ منصبدار تھا، محمدی خان نام ہے، اور وہاں ابھی بھی ان کی قبر ہے۔ وہ ان کے مغلیہ دور میں وہ منصبدار تھا، اور اس کے بعد پھر ان کو بیٹوں نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم کے بعد پھر یہ اللہ کے کرم سے پورا علاقہ جو ہے تو مطلب یہ صرف ایک بابر فیملی کی بات میں نے کی، باقی یہاں مختلف قومیں ہیں، ان سب میں تعلیم کا رجحان یہی ہے۔ سب کے گھروں میں اسی وقت کے بڑے بڑے آفیسر اور یہ تھے، برٹش آرمی میں بھی تھے، مختلف جگہوں میں۔ بتائیے گا یہاں پہ اس کو چھوٹا ولایت کیوں کہتے ہیں؟ جی چھوٹا ولایت اس کو اس لیے کہتے ہیں سر کہ جب یہ سارے لوگ آرمی میں چلے گئے تو یہ ماحول جو تھا، یہ گاؤں کا جو تھا، یہ ایک ماڈرن
की तरफ जा रहा था, क्योंकि सारे ब्रिटिश आर्मी में चले गए और उनके अखलाक और आदाब और बदल गए। आबादी के लिहाज से आप देखें, ये पुरानी आबादियाँ देखें, हर एक गांव में अपने जो कौमें आबाद है और उसमें जो मुअज़्ज़िज़ीन थे उस वक्त के, तो हर एक का अपने लिहाज से जो उनका आबाई घर है तो वो 2-2 साल 100 साल इसी से भी ज़्यादा कुछ आसार मिलेंगे कि ये पुराने आबाद है जी। तो उस लिहाज से इनको ये, क्योंकि पूरे पाकिस्तान ज़्यादातर ये हमारा इलाका पसमानदा इलाका था, उसमें पीरपियाई सबसे एडवांस निकल गया। और ये भी कहा करते क्योंकि अंग्रेज़ ज़्यादा यहाँ पे आते थे तो अंग्रेज़ इसको अपना आबाई इलाका समझते थे, तो वो इनको कहते कि ये छोटा लंदन है। अच्छा, यानी अंग्रेज इसको अपना आबाई इलाका? बिल्कुल जी, इसीलिए वो इनको छोटा लंदन कहते थे कि यहाँ इनको कोई खौफ नहीं था, ये नहीं था, बस सब पुरसकून माहौल था, पुरअमन माहौल था। अच्छा, क्या ये बात सही है कि यहाँ पे एजुकेशन के रेशो है 99% पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है? जी अभी मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कह सका क्योंकि ज़्यादा काम इस पे मैंने नहीं कहे, लेकिन ये कि हमारे जो मुख्तलिफ शोबों में जो भी रेशो है वो इंशाल्लाह सबसे आगे। यहाँ पे माहौल, रस्म रिवाज, क्या तरीक़ेकार है यहाँ पे? माहौल इस तरह है कि पूरा गांव जो है तो बहुत पुरअमन है, एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, माहौल के लिहाज से बहुत नरम है। बाबर भाई बताइए कोई मशहूर शख्सियात जो यहाँ पे गुजरी हैं? जनरल अदम खान साहब थे यहाँ पे, उनके बाद फिर जनरल नसीरुल्लाह बाबर, मुख्तलिफ लोग इस तरह ब्रिगेडियर्स वगैरह और कर्नल, ये तो काफ़ी है माशाल्लाह। और ब्रिगेडियर भी ऐसे नहीं, काफ़ी पढ़े लिखे वो काबिल ब्रिगेडियर जो सीट संभालते थे, जिस तरह परवेज़ खालिद बाबर साहब है, जिस तरह ब्रिगेडियर नैयर ज़मान साहब है, इस तरह मुख्तलिफ काफ़ी लोग हैं। इस तरह फ़िल्मी दुनिया में हमारे जो थे तो काफ़ी 1-2 नाम अभी, एक तो काफ़ी पॉपुलर है जो उस पर हर मंथली मैगज़ीन भी इंडिया में निकलता है जी, उसका नाम था गुल हमीद साहब। गुल हमीद साहब एक ज़बरदस्त लेजेंड अदाकार थे और अल्लाह ताला ने उनको एक हुस्न दिया था, उस हिसाब से वो काफ़ी पॉपुलर थे। लेकिन ये थे कि ज़िंदगी ने ज़्यादा वफा नहीं की, कम अरसे में उनकी डेथ हो गई। उनकी काफ़ी फ़िल्में हैं, अभी भी इंडिया में उन पर एक मैगज़ीन आता है और उस पर पूरा उनकी स्टोरी और हिस्ट्री उनके ज़िक्र होता है। दूसरा जो था तो हमारे जो अब्बू और अम्मी और इनके चचा, रिश्ते में चचा लगते थे, उनका नाम था हाजी अकबर बाबर। तो उनकी तो खैर मेरे पास एक फ़िल्म दो भी पुराने वक्तों में हमारे पास पड़ी थी, वो VCR वाली, अभी तो वो सिस्टम गया, तो उनकी भी तकदीर फ़िल्म और कुछ फ़िल्में हैं, वो भी ज़बरदस्त हीरो था। तो ये उस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया जो एक थी तो ऑल इंडिया पाकिस्तान उस वक्त के हीरो थे जी। बाबर भाई आखिर में बताइएगा कि आपका जो इलाका पीरपियाई का, सुना है कि यहाँ पे जो बसने, जो बाहर से जो लोग आते हैं वो दोबारा वापस नहीं जाते, इसकी क्या वजह? उनको दिल नहीं करता कि यहाँ से जाएं? जी इस तरह है कि बाहर के लोग जो आ जाते तो पीरपियाई को, मैंने तो आपको पहले कहा कि यहाँ के जो आबाई लोग हैं वो बहुत नरम दिल लोग हैं। वो जो लोग बाहर से आ जाते तो ये समझते कि ये एक मजबूरी के तहत आए हुए हैं, तो ये लोग उनको घर भी दे देते और उनके साथ काफ़ी हेल्प भी करते, और मतलब जो भी इनसे एक अल्लाह ताला की तरफ से इन पे जो करम हुआ है वो अपनी रोटी और अपना कपड़ा उन्हीं के साथ शेयर करते और उनका काफ़ी ख्याल रखते। उसी वजह से वो लोग फिर दोबारा वापस जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि अपने इलाके से तो वो ऑलरेडी तंग होके यहाँ पे आए हुए।